کس آدمی پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے اسلام، کہ وہ بندہ مسلمان ہو۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو۔ اگر ان دنوں میں وہ سفر پر ہے تو مسافر پر قربانی واجب ہے۔ مسافر پر نماز فرض ہے ہر حال میں، صرف فرق یہ ہے کہ 4 رکعتیں 2 ہو جائیں گی اور البتہ نماز فرض رہے گی۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے قربانی کے دنوں میں تو سفر کی حالت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس میں یہ مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص حج پر گیا اور جب قربانی کے دن آئے تو اس کی 2 میں سے ایک حیثیت ہوتی ہے، یا وہ مسافر کے حکم میں ہوگا یا وہ مقیم کے حکم میں ہوگا۔ اب مقیم اور مسافر کا حکم وہاں کیسے پیمائش کی جاتی ہے پتہ؟ وہ یہ ہے کہ اگر قربانی کے دن سے 15 دن پہلے وہ مکے میں مقیم رہا تو وہ مقیم ہے۔ اس نے نمازیں بھی 4 رکعت پڑھنی ہے، 2 نہیں پڑھنی، یعنی سارے مقیم والے احکامات اس پر لاگو ہوں گے۔ یہ جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں ان کے 40-45 دن ہوتے ہیں، 42 دن، ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے لوگ آتے ہیں وہ ان کو تقریباً آج تک مہینہ وہاں رہتے ہیں، 25 دن رہتے ہیں، 20 دن رہتے ہیں۔ تو یہ قیام جو ہے یہ شروع ہوتا ہے 15 دن۔ اب 15 دن جو آدمی حج شروع ہونے سے پہلے وہاں مقیم رہا، یعنی وہاں گزارے اس نے، اس پر اب سارے مقیم کے احکامات لاگو ہوں اور اس کو قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اور اگر وہ مسافر ہے، یعنی اس کے دن 15 نہیں تھے، 13 تھے، 12 تھے، 10 تھے، 2-4 دن پہلے وہ پہنچا، تو اب وہ مینا میں اور مزدلفہ میں، عرفات میں وہ مسافر ہوگا۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پھر جو امام ہوگا وہی اس کے پیچھے پڑھنی پڑے گی، لیکن اگر اپنی نماز اکیلے پڑھے گا تو پھر اگر مقیم ہے تو مقیم والی نماز پڑھے گا، مسافر ہے تو مسافر والی نماز پڑھے گا۔ مقیم پر قربانی 10 ذی الحجہ کو واجب ہوگی اور مسافر پر واجب نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تونگری یعنی مالدار ہو۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک مالدار وہ ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ ایک دن آگے پہلے بات ہوئی ہے شاید، کہ اس پر 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت، یہ ہے زکوٰۃ فرض ہونے کی شرط۔ لیکن صدقہ فطر اور یہ قربانی، عقیقہ، بچی کا، یہ ساری ان کے لیے ہے کہ اس کے پاس 52 تولے چاندی یا اس کی قیمت، یہ اس سے لو ہے۔ تو اب قربانی کے لیے اس چھوٹے نصاب کو شرط رکھا گیا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کے مکان ہے اپنا اور اس کے اندر سامان ضرورت کی ساری چیزیں ہیں، اس پر قرضہ بھی کوئی نہیں، لیکن چاندی کا نصاب یعنی 52 تولے یعنی 52 تولے، اتنا اس کے پاس چاندی ہو یا اتنی اس کے پاس مالیت ہو کہ اگر وہ اتنی چاندی خریدنا چاہے تو خرید سکے، یعنی نقدی ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور صدقہ فطر بھی اس پر واجب ہے۔ اگر اس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر عقیقہ دینا یہ بھی سنت کے طور پر لازم ہوگا۔ حریت ہونا یعنی وہ آدمی آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو یا کسی کا مقروض نہ ہو، ظاہر مقروض پر ویسے بھی نہیں ہوتی۔ اور آزاد ہونا یہ ظاہر پہلے زمانے سے مسئلے آ رہے ہیں، تو ایک وقت ایسا تھا کہ بندوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، یہ جتنی ہیں لونڈیاں اور غلام، یہ آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا
کہ یہ ایک طریقہ کار رہا کہ مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ ہوئی اور مسلمان جو ہے وہ ان کے بندے گرفتار کر کے لے آئے. اب وہ جب وہ گرفتار کر کے ان لاتے تو وہ بندوں کو بھی بڑے مالدار لوگ خرید کے لے جاتے, عورتوں کو بھی خرید کر لے جاتے, اور یہ خریدنا ان کی ملکیت ہوتی تھی. اس عورت کے ساتھ وہ مرد کی حیثیت سے بندے رہ سکتے تھے. یہ زمانے میں یہ جائز بات تھی. پھر جب اسلام غالب ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اب اس طرح کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر یہ غلامی کا سلسلہ جو ہے اسے ختم کر دیا گیا. پھر یہ ہوا کہ جو کوئی اس طرح گرفتار ہو کر لوگ آتے تو ان کو فدیہ دے کر, یعنی ان کا معاوضہ دے کر ان کو آزاد کروایا جاتا. اس طرح کے بہت سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ اس طرح آزاد ہوئے, حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا تھا. تو یہ بندہ جو ہے وہ آزاد ہو اور اس پر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی. اس میں یہ مرد اور عورت یہ الگ الگ کوئی جنس نہیں ہے. اگر مرد کے پاس اتنی مالیت ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے, اگر عورت پر کے پاس اتنی مالیت ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. اب یہ 52 تولے چاندی جو ہے یہ 1 تولہ سونے سے بھی کم ہے, یعنی 1 تولہ سونا جو ہے اس کی قیمت زیادہ ہے اور 52 تولے چاندی جو ہے وہ اس کا کم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے قربانی تو اس پر واجب ہے, اگرچہ زکوٰۃ واجب نہیں. زکوٰۃ تب واجب ہوگی جب وہ 7.5 تولے سونا اس کے پاس ہوگا. تو اس میں یہ باریک بینیاں ہیں. اس وقت تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں, خیر ہے, چلو ایک قربانی ہوگی تو کافی ہے, 4 ڈنگ ٹپیا سب. لیکن قبر میں اس کا حساب بہت کچھ نہیں ہوگا. وہاں پوچھا جائے گا کہ یہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور اس نے حکم بھی دیا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے, تو پھر تم نے کیا کیوں نہیں؟ تو پتہ ہے یہ اس طرح کا مال جو ہے وہ بڑے بڑے سانپ بن کر سامنے آئے گا اور بڑی بڑی یعنی عجیب خوفناک شکلیں جو ہیں وہ حدیث میں آئی ہے کہ ایسا مال جو ہے وہ بندے کے لیے, یہاں تک کہ مال اس دنیا میں رہا اور اس کا حق ادا نہیں کیا تو سب سے بڑی مصیبت وہاں انسان کے لیے یہ بے زکوٰۃ مال اور بغیر قربانی جس کی نہ کی گئی, یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی چیزیں واجب یا فرض کے طور پر بندے پر ہیں تو وہ اگر مال کی شکل میں رہ گئی ہیں تو وہ مال سب سے بڑا وبال ہوگا. تو اس چیز کو جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رکھا جائے. اب نابالغ اور بالغ کی بات ہے کہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے اور جو بالغ ہے اس پر قربانی واجب ہوگی. اب یہ بات لوگ پوچھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے پیسے ہم نے جمع کرائے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر والدین اس کے مال میں سے اس کو بتا کر یہ دیں کہ ہم تمہاری قربانی دے رہے ہیں, ایک تو وہ بچہ خوش ہو جائے گا, بچی بھی ہوئی تو وہ خوش ہو جائے گی اور ان کو تربیت ہوگی کہ یہ کام ہمارے والدین کرتے تھے اور جب وہ بڑے ہوں گے تو یہ ایک نقشہ ان کے ذہن میں ہوگا اور وہ بڑی آسانی سے, بڑی خوشی سے, بڑی محبت سے ایسا کریں گے. اس لیے کہ بچے وہی کچھ کرتے ہیں بڑے ہو کر جو کچھ وہ اپنے والدین کو اپنے گھر میں دیکھتے. اگر والدین کو انہوں نے مصلی بچھاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی بچھائیں گے, اگر انہوں نے نہیں بچھایا تو پھر بچے تو ان کا تصور بھی کوئی نہیں ہوگا کہ یہ نماز کس چیز کا نام ہے. تو شرائط جب پوری ہو جائیں تو پھر قربانی کا جو وقت ہے وہ جب وقت